اس وقت کے بعد آؤں گا تو آپ کا بہرحال آپ کیونکہ صحافی ہیں آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ بٹ صاحب میرے بھائی ہیں جی، مطلب ہمارے ہمیشہ انتہائی پیار کرنے والے، اور ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں سارے. میں آپ کی فاؤنڈیشن کا، آپ کے فورم کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی یہ خوبصورت محفل سجائی ہے اور ان کے مسائل کے حوالے سے، ان کے رائٹس کے حوالے سے باتیں کی ہیں. کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. پاکستان جیسے ترقی یافتہ ترقی پذیر ملکوں کو اوورسیز جو ہمارے سٹیزنس ہوتے ہیں ان کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ اس کو ڈالروں میں تولتے ہیں. یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. یقیناً ہمیں بہت بڑی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ ہمارے ان بھائیوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے باہر کے ملکوں میں سفیر بھی ہیں. یہ ہمارے ملک کی اوورآل خوشحالی، یہ اپنے گھروں کی خوشحالی بھی، اور آج ہمارے ملک کے اندر جو خوشحالی ہے، ہماری جو اکانومی کی یہ خالی ڈالروں کا ایشو نہیں ہے. تو اس خوشحالی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی، ان کی وجہ سے بہت ساری ٹیکنالوجی یہاں ٹرانسفر ہوئی، بہت سارے کاروبار یہاں آئے، اور ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اس معاشرے کو یہاں تک لے کے آنے میں. یقیناً ابھی بہت سارے مسائل ہیں جن کے ساتھ ہم مودہ برا ہوتے رہتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کا کمال یہ ہے کہ ان کے دل ہم سے زیادہ پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. پاکستان میں ہم بڑے کوئی بہت زیادہ بے چین نہیں ہوتے. کبھی خبریں ایسی الٹی سیدھی آنی شروع ہوتی ہیں تو بٹ صاحب اور ہم بیٹھ کے شام کو گپے لگاتے رہتے ہیں، گزارا اپنا چلاتے رہتے ہیں. لیکن اوورسیز پاکستانیز باہر بیٹھے جب وہ خبریں سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا ان کے لیے باعث ہوتی ہیں. یہ ان کا ملک کے ساتھ ایک اپنی محبت کا، ایک اپنے رشتے کا اظہار ہوتا ہے. میں آپ سب کو پاکستان میں اپنے گھر میں ویلکم کرتا ہوں. کاش میں ٹائم پہ آیا ہوتا اور آپ کی باتیں سن کے کوئی مناسب بات کر پاتا. ویسے بھی میں نے کیا کرنی تھی، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور لا نوئنگ پرسنس یہاں موجود ہیں. ہر دور میں، ہر حکومت میں اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حوالے سے تجاویز بھی آتی رہیں، فورم بھی بنتے رہے. کئی سارے ادارے مختلف حکومتوں میں تشکیل پائے، جن میں سے اکثر اداروں نے یا اکثر فورمز نے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کے حل کی طرف کوشش کی. میں ذرا تھوڑا سا اس کو مختلف تناظر میں گزارش کروں گا. آپ کے بیسک مسائل جب ہوتے ہیں اس کا ذکر ہم وہ کرتے ہیں جو آپ کو پاکستان میں آ کے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا آپ کے وہ مسائل جو پاکستان میں آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. وہ مسائل یہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا آپ کے جو حقوق ہیں وہ ڈنائے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ آپ کے حقوق یا آپ کے رائٹس آپ کو اسی وقت پراپر مل سکیں گے جب پاکستان کے اندر بسنے والوں کو پورے حقوق ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی معاشرے میں آپ آئی لینڈ تشکیل دے لیں کہ جناب یہ اوورسیز ہے اس کے رائٹ ملنے چاہیے، یا صحافی ہے اس کے رائٹ ملنے چاہیے، یا لائر ہے اس کے رائٹ ملنے چاہیے. بہت سارے بٹ صاحب بیٹھے، ہم بڑا عرصہ اس پر کام کرتے رہے، جرنلسٹ پروٹیکشن کے اوپر کام کرتے رہے. پچھلے دنوں ایک بار میں مجھے موقع ملا سکھر میں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی وکلا پروٹیکشن کا کوئی قانون بننا چاہیے. میں کہا یار وکلا سے پروٹیکشن کا کوئی قانون بنائیے. گزارش یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لائٹر سائڈ کی بات ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے مسائل کے حوالے سے، ان کے حل کے حوالے سے گورنمنٹ سے لیجسلیشن بھی چاہتے ہیں، فورمز بھی چاہتے ہیں، بنائے بھی گئے، اس سے کئی چیزیں مسائل کا حل بھی نکلا. لیکن حتمی حل جن ممالک میں، اور خاص طور پہ یورپ کے ممالک میں جہاں پہ جمہوری معاشرے ہیں، وہاں پہ انسانی قدریں، انسانی قانون اتنا مستحکم ہے کہ وہاں اپنے شہریوں کو چھوڑیے، وہاں آپ جو پوری طرح لیگل امیگرینٹس نہیں بھی ہوتے، ایون دین آپ کو بھی وہ رائٹ تسلیم آپ کے کیے جاتے ہیں. یہ کسی معاشرے کی تدریجی طور پہ ترقی کی علامت ہوتا ہے کہ کون سا معاشرہ ایوالو ہو کے اپنے تعصبات سے بالا ہو کے رول آف لا کتنا وہاں پہ پریویل کر رہا ہے.
آپ سب کو بالکل آپ کے خاص جو آپ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی قانون سازی آلریڈی موجود ہے، اس کو اگر کسی جگہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی، آپ کے فورم بھی بہت سارے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں اکثر ٹریڈرز آرگنائزیشن بنتی ہے تو اس کی بہت ساری تنظیمیں بن جاتی. صحافیوں کا ایک بڑے شہروں میں افضل بھٹ صاحب نے کوئی کمال کیا ہوا ہے، یہ اسلام آباد میں ایک ہی پریس کلب چلتا ہے، ویسے اکثر شہروں میں کئی پریس کلب بنے ہوئے ہیں. سو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ کوئی ایسا فورم ہو جو اوورسیز پاکستانیز کو پوری طرح ریپرزینٹ کر سکے. ہمارے ملک کے اندر اوورسیز کی نمائندگی کے حوالے سے پارلیمان کے اندر، اسمبلیز کے اندر بھی باتیں ہوتی رہی. آپ کے رائٹ ٹو ووٹ تو آپ کو آلریڈی تھا اور آج بھی ہے. ہاؤ ٹو گیو ووٹ ہے کہ وہ ووٹ کیسے ڈالا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. کچھ یعنی جس میں میری جماعت بھی شامل ہے ان جماعتوں کا کہ آج کی حکومتی اتحاد جو ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ تو ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں ان کو ریپرزنٹیشن دینی چاہیے اسمبلیوں اور سینٹ کے اندر، تاکہ ان کی نمائندگی پراپر طریقے سے ان کے نمائندے ان کے مسائل کو وہاں آگے اجاگر کر سکیں، وہ انڈائریکٹلی نہ ہو. اس کے راستے میں جو کوئی سفر ہے آپ بھی اس پہ کوشاں ہیں، لیکن یہ دونوں آراء جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کام کرتی رہتی ہیں. کبھی کبھی آپ کو رائٹ ٹو ووٹ کے نام پہ بڑا جذباتی کر لیا جاتا ہے، اور ہم ریئل ٹائم چاہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں میں، یعنی امریکہ کے رہنے والوں کے مسائل کچھ اور ہیں، سعودی عرب والوں کے کچھ اور ہیں، نائجیریا میں رہنے والوں کے کچھ اور ہیں، فار ایسٹ میں رہنے والوں کے کچھ اور ہیں. تو ان ریجنز کے اندر سے اگر وہاں کے کچھ نمائندے آپ کے ہوں جو اسمبلیوں میں اور پارلیمان میں آ کے آپ کی نمائندگی کریں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی نمائندگی کر پائیں گے. اس کے علاوہ کوششیں جاری رہنی چاہیے، مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن میں پھر آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو مسائل اسی وقت پراپر طریقے سے حل ملیں گے جب آپ ان معاشروں جیسا ہم معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس کے لیے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ یورپ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ انسانوں کی قدر ہوتی ہے، رول آف لا ہے. وہاں چھوٹا بڑا کوئی چودھری صاحب، کوئی ملک صاحب، کوئی فلانا صاحب اس بنیاد پر آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا. وہ نسلوں کی بنیاد پہ، وہ برادریوں کی، قوموں کی، قومیتوں کی بنیاد پہ اپنے تعصبات چھوڑ چکے. اب وہ رول آف لا کے، علم کے، ان آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ جیتے ہیں کہ کون کتنا بہتر انسان ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی آج بھی ہم برادریوں میں، قبیلوں میں، مسلک میں، مذہب میں بٹے ہوئے ہیں. ہم پاکستان کے شہری نہیں بنتے، اور وہاں باہر بیٹھے ہوئے بھی، وہاں ان معاشروں کے اندر رہتے ہوئے جہاں تمام تر یہ قدریں ختم ہو چکی، وہاں نئی آئیڈینٹیٹیز پیدا ہو چکی، وہاں بھی آپ ان آئیڈینٹیٹیز کو جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. نئی نسلیں توڑ رہی ہیں ویسے انہیں. ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، آپ کی اولادیں جو ہیں، وہ ان تعصبات کو، ان برادریوں کو، قبیلوں کو، ان تعصبات کو توڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹیں گی. نئے آپ کی شناختیں، نئی آئیڈینٹیٹیز بنیں گی، رول آف لا ہوگا، تبھی وہ معاشرہ تشکیل پائے گا جو ہمارے لیے ایک مثالی معاشرہ بنے گا. وہی معاشرہ پاکستان کے رہنے والوں کو حقوق دے گا، وہی معاشرہ آپ کے حقوق کا ضامن بن پائے گا. ادروائز ہم کوشش کرتے رہیں گے، کرتے رہنا چاہیے. میں مایوسی کی بات بالکل نہیں کر رہا، لیکن میری دانست میں یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں سیگمنٹڈ، یعنی یا آئسولیشن میں اگر ہم سمجھیں کہ لوگوں کے حقوق پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں، تو وہ نہ ملک کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتے ہیں. ہم ادارے بناتے ہیں نا جی، ہم ایک ادارہ بنایا اور خراب ہوا ہے کہ اس کے اوپر ایک اور ادارہ بنا لیا. ہمارے ہاں ٹریفک پولیس ہوا کرتی تھی، ہم نے موٹر وے پولیس بنا لی. جب موٹر وے پولیس بنائی تو پتہ چلا موٹر وے پولیس بھی اب آہستہ آہستہ ٹریفک پولیس کی طرح ہونی شروع ہو گئی ہے. اسی طرح جب ہم نے عام پولیس سے کام لیتے تھے، بڑی تگڑی پولیس تھی، پر آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہم نے ایک اسپیشل فورس بنائی، شاہین فورس بنائی، پتہ نہیں کون کون سی. تو 4-5 فورسیں بننے کے بعد ATA بنی کھڑی ہے، ورنہ یہی کام ہماری سمپل فورس کرتی تھی. تو یہ اوور آل ڈیٹیریوریشن کے ایشو ہیں. ہمیں جب تک ہم سب مل کے، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں اور ہم اپنی ہمت سے اس ملک کے مسائل کا حل کر کے، اور یہاں پہ ایک قابل برداشت سماج تشکیل دے کے، آپ سے اوورسیز پاکستانی سے بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں ٹالرنس کا لیول بہت زیادہ ہے. وہاں شخصی آزادی اتنی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا شخص وہاں بالکل بھیک مانگنے والے بندے کی بھی تضحیک نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بھی توہین آمیز رویہ نہیں رکھ سکتا، اس کو دھکا دے کے آگے نہیں گزر سکتا، وہ کیوں نہیں توڑ سکتا.
چھوٹے چھوٹے قانون جو ہیں، بڑے قانون تو خیر کیا کیا توڑنے ہیں کسی نے. وہاں پہ آپ کیونکہ وہاں پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں آ کے سکھانے میں آپ کا رول زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. آپ اس میں بھی اپنی آواز آواز پیدا کیجئے. اس میں اپنی آواز اگر آپ پیدا کریں گے، زور پیدا کریں گے کہ اگر آپ جمہوریت چلانا چاہتے ہو، ان ملکوں جیسا بننا چاہتے ہو، تو آپ کو مثالی بننا ہوگا. ہمارے لیے تمثیل کے طور پہ آگے چلنا ہوگا. ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. میری دعا ہے اللہ کرے ہم پاکستان کے مسائل کو بہتر حل کر پائیں، اور ہمارے پاکستانی جو دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں ہیں، ان کی حیثیتیں ڈول نیشنل کی ہیں یا سنگل نیشنل کی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ پاکستانی ہیں. جب پاکستانی پارلیمان میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ میڈیا میں یہ ڈیبیٹ ہوتا تھا کہ جو کارڈ ہے، اوورسیز کارڈ والے جو ہیں، ان کو کئی سارے رائٹس سے ڈینائی کر دیا گیا تھا، تو ہمارا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ یہ سفری دستاویز تو ضرور ہیں لیکن دل ان کے پاکستانی ہیں اور ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں. باقی وہ اپنے اپنے کاغذ مختلف طرح کے بنوائے ہوتے ہیں تاکہ سفروں میں اور ان کی اولادوں کو تحفظ مل سکے. سو ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے. میں آپ کا مزید وقت نہیں لیتا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ بھی اور ہم بھی مل کے کوشش کریں کہ ہم اس معاشرے کو پاکستان کے اندر ایک ایسا سماج تشکیل دے پائیں جو انتہا پسندی سے پاک ہو، جو برادریوں سے باوراء ہو، جو قبیلوں سے اوپر اٹھا ہو، جو مسلک و مذہب کی تقسیم پہ نہیں، بہتر انسانوں کی تقسیم کی بنیاد پہ کھڑا ہو، سیاست کی بنیاد پہ تقسیم میں کھڑا ہو. وہی ہمارے مسائل کا ایکچوئل حل نکال پائے گا. بہت شکریہ. عزیز دوستو، ابھی کچھ سووینئر پیش کیے جائیں گے. میں سب سے پہلے درخواست